بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے سبق کا پہلا پارٹ مکمل ہو گیا تھا۔ اس میں ہم نے مذکر کے متعلق جو ضمیریں تھیں وہ ہم نے پڑھی تھی، واحد متکلم، واحد مذکر مخاطب اور واحد مذکر غائب۔ یہ جو دوسرا پارٹ ہے اس میں ہم نے ایک تو مؤنث کے متعلق ہم نے ضمیریں پڑھنی ہیں، واحد متکلم، واحد مؤنث مخاطب اور واحد مؤنث غائب، اور دوسرا اس میں ہم نے جو سوال کے لیے حل استعمال ہوتا ہے، نام استعمال ہوتا ہے، لا استعمال ہوتا ہے، اس کی کچھ مثالوں کو ہم نے کور کرنا ہے۔ تو دیکھیں جس طریقے سے متکلم کے لیے میں نے بتایا تھا کہ واحد متکلم ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کے لیے انا استعمال ہوتا ہے۔ تو جب میں مؤنث کے لیے استعمال کروں گا تو میں انا ہی استعمال کروں گا۔ ایک چیز کا اور آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سبق میں آپ نے مجھے یہ تصور کر لینا ہے کہ میں عورت ہوں، تو اس لیے میں اپنے لیے عورت والے صیغے ہی استعمال کروں گا، عورت والے لفظ ہی استعمال کروں گا، اور مخاطب کے لیے اور غائب کے لیے بھی عورت کے ہی استعمال کروں گا تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دوسرا اس میں یہ دیکھیں کہ جو مخاطب ہے، آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ مخاطب ہے آپ کا، اور آپ اس کے لیے کوئی ضمیر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس ضمیر میں تھوڑا سا فرق ہے مذکر اور مؤنث کی ضمیر میں۔ مذکر میں انتا تھا، جبکہ یہاں پر تا پر زیر ہوگی اور آپ کہیں گے انتی۔ ایک تو یہ فرق ہوگا مخاطب کی ضمیر میں، دوسرا اس میں فرق ہوگا غائب کی ضمیر میں۔ غائب میں واحد مذکر غائب کے لیے جس طرح ہوا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح واحد مؤنث غائب کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ ساری تفصیل جب آپ نے سمجھ لی ہے، اب اس کے ساتھ ہم کچھ جملوں کو ملائیں گے اور ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں اپنے متعلق کہتا ہوں کہ میں استانی ہوں، تو میں کہوں گا انا استادتن، میں استانی ہوں۔ اب بولنے والی، کلام کرنے والی عورت ہے، واحد ہے، متکلم ہے، تو وہ اپنے لیے ضمیر لے کر آئے گی انا۔ اسی طرح میری مخاطب وہ ایک بچی ہے جو کہ طالب علم ہے، تو میں اس کو کہوں گا انتی تلمیذۃن، تم طالبہ ہو، یعنی طالب علم ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں جس کے متعلق بات کر رہا ہوں، جو میرا مخاطب ہے وہ واحد ہے، مؤنث ہے، تو میں اس کے لیے ضمیر لے کر آؤں گا انتی۔ اسی طرح اگر میں بات کرتا ہوں کسی ایک ایسی عورت کے متعلق جو موجود نہیں ہے، تو میں استعمال کروں گا ہیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ وہ طالبہ ہے، تو میں اس کے متعلق کہوں گا ہیا تلمیذۃن، وہ طالبہ ہے یا وہ پڑھنے والی ہے۔ یہ پہلی جملہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، آگے کچھ جملے ہیں جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اب میں فاطمہ سے پوچھتا ہوں، تو فاطمہ کو جب میں نے مخاطب کرنا ہے تو میں نے اس کو کہنا ہے یا فاطمہ، اور جب سوال کرنا ہے تو سوال کے ذریعے سے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ انسان کے متعلق سوال کرتے ہیں تو میم نون زبر من کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو میں کہوں گا من، اور چونکہ میرا مخاطب ہے فاطمہ، میرے سے مخاطب ہے، میرے سامنے موجود ہے، تو میں اس کے لیے صیغہ لے کر آؤں گا، ضمیر لے کر آؤں گا انتی کی۔ تو ترتیب یہ ہوگا، پہلے میم نون زبر من سوال کے لیے آ جائے گا، اس کے بعد پھر انتی ضمیر آ جائے گی، اس کے بعد پھر یا حرف ندا آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد فاطمہ آ جائے گا۔ تو سوال ایسے ہوگا، من انتی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم کون ہو؟ تو فاطمہ پھر آگے سے جواب دے گی انا تلمیذۃن، میں طالبہ ہوں، میں علم حاصل کرنے والی ہوں۔ اب دیکھیں جو فاطمہ ہے وہ اپنے متعلق بتا رہی ہے، تو پھر وہ انا کا لفظ لے کر آ رہی ہے، واحد متکلم کی ضمیر لے کر آئے گی، وہ مخاطب کی ضمیر نہیں لے کر آئے گی، کیونکہ فاطمہ کا مخاطب میں ہوں، اور اسی طرح میرا مخاطب فاطمہ ہے۔ میں فاطمہ کے متعلق بولوں گا تو مخاطب کی ضمیر لے کر آؤں گا، فاطمہ میرے متعلق بولے گی تو مخاطب کی ضمیر لے کر آئے گی۔ میں اپنے متعلق بولوں گا تو متکلم کی ضمیر لے کر آؤں گا، فاطمہ اپنے متعلق بولے گی تو متکلم کی ضمیر لے کر آئے گی۔ یا اسی طرح میں اگر پوچھتا ہوں فاطمہ سے ہی یا کسی اور سے، من انا، میرے متعلق بتاؤ میں کون ہوں، تو پھر فاطمہ مجھے کہے گی انتی استادتن، تم استانی ہو یا آپ استانی ہیں۔ اب دیکھیے جب میں نے اپنے متعلق سوال کیا تو میں نے بولا انا، میں کون ہوں، اور وہ فاطمہ جو میرے متعلق بتائے گی تو اس کے لیے تو میں مخاطب ہوں، تو وہ میرے لیے مخاطب کی ضمیر استعمال کرتے ہوئے کہے گی انتی، اور اس کا مخاطب چونکہ واحد مؤنث ہے تو پھر وہ انتی کی ضمیر لے کر آئے گی اور وہ کہے گی انتی استادتن۔ اب اسی طرح اگر میں سوال کرتا ہوں فاطمہ سے غائب کے متعلق، مثال کے طور پہ میں زینب کے متعلق پوچھتا ہوں من ہیا، وہ کون ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں میں نے چونکہ ایک انسان کے متعلق پوچھا ہے تو سوال میں میں نے میم نون زبر من لے کر آیا ہوں، میم الف زبر مان نہیں لے کر آیا ہوں، چونکہ یہ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ جب آپ انسان کے متعلق سوال کریں گے تو پھر میم نون زبر من کا استعمال کریں گے، اور میں جس کے متعلق سوال کر رہا ہوں وہ عورت ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، تو میں ضمیر لے کر آؤں گا ہیا۔ جس طرح واحد مذکر غائب کے لیے ہوا کی ضمیر آتی ہے، اسی طرح واحد مؤنث غائب کے لیے ہیے کی ضمیر آتی ہے، تو میں سوال کروں گا من ہیا، وہ کون ہے، تو فاطمہ پھر اس کے متعلق بتائے گی جو موجود نہیں ہے۔
چونکہ وہ غائب میری بھی غائب ہے، وہ فاطمہ کی بھی غائب ہے، تو لہٰذا وہ اس کے لیے بھی ضمیر لے کر آئے گی غائب کی، اور وہ کہے گی ہیا زینب، وہ زینب ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے مذکر کے اعتبار سے اور مؤنث کے اعتبار سے، ضمیروں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ اب آگے ہے سوال کے لیے حل، نعم اور لا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ضمیروں کے اعتبار سے، مخاطب کے اعتبار سے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے تو فرق ہوگا، حل کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے، لا کے اعتبار سے فرق نہیں ہوگا۔ میں اس کو مٹا کے میں اس کو لکھتا ہوں۔ دیکھیں مذکر اور مؤنث کے متعلق جو ضمائر تھی وہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب اس میں چند چیزیں رہتی تھی، وہ ایک تو تھا حل، دوسرا تھا نام اور تیسرا تھا لا۔ اس کے متعلق ہم نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں حل۔ حل یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ ہم سوال کرنے کے لیے پیچھے میم الف ما کا استعمال کیا تھا، میم نون زبر من کا استعمال کیا تھا، میم الف ما ہم نے کیا تھا بے جان اشیاء کے لیے، میم نون زبر من ہم نے استعمال کیا تھا انسانوں کے لیے۔ اسی طرح ہا لام زبر حل یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے سوال کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ حل انت تلمیذ، کیا تم طالب علم ہو؟ اب یہ دیکھیں کیا، یہ جو سوال ہے اس سوال کے لیے ہم نے حل کا استعمال کیا ہے، اور میں جس سے پوچھ رہا ہوں وہ واحد ہے، مذکر ہے اور مخاطب ہے۔ واحد مذکر مخاطب کے لیے جو ضمیر آتی ہے وہ انتا کی ضمیر آتی ہے، لہذا میں سوال اس طریقے سے کروں گا حل انت تلمیذ، کیا تم طالب علم ہو؟ اب اسی طریقے سے حل انت استاد، یا بلکہ پہلے آپ اس کا جواب دیکھ لیں۔ اب جواب کے اندر نام اور لا بہت آسان ہے۔ نام کہتے ہیں جی ہاں کو، جس کو ہم انگلش کے اندر یس کہتے ہیں، اور لا کہتے ہیں نہیں کو اردو میں، جس کو ہم انگلش کے اندر نو کہتے ہیں۔ تو اگر تو میں اس بات کروں گا، اقرار کروں گا تو میں بولوں گا نعم، اور اگر میں انکار کروں گا تو میں پھر کہوں گا لام الف لا۔ مثال کے طور پہ اس نے میرے سے پوچھا تھا حل انت تلمیذ، میرے مخاطب نے مجھ سے پوچھا کیا تم طالب علم ہو، تو میں پھر اس کے جواب میں اگر تو میں واقعی طالب علم ہوں تو میں کہوں گا نعم، جی ہاں، انا تلمیذ، میں طالب علم ہوں۔ اب یہ دیکھیں میں اپنے متعلق بات کر رہا ہوں تو میں ضمیر لے کر آؤں گا انا کی۔ یہ اسی طریقے سے میں پوچھتا ہوں حل انت استاد، کیا تم استاد ہو؟ اب میں مخاطب سے پوچھ رہا ہوں، واحد ہے، مذکر ہے، تو میں انتا کی ضمیر لے کر آؤں گا اور حل کے ذریعے سے میں سوال کروں گا۔ اگر وہ استاد نہیں ہے تو پھر وہ کہے گا لا، نہیں، میں استاد نہیں ہوں، بل انا تلمیذ، بلکہ میں طالب علم ہوں۔ یہ جو بل ہے نا، یہ بل وہی ہے جس کو اردو میں ہم بلکہ کہتے ہیں۔ بل یعنی بلکہ، انا تلمیذ، میں کیا ہوں، طالب علم ہوں۔ اب یہ دیکھیں وہ اپنے متعلق بات کر رہا ہے تو وہ انا کی ضمیر لے کر آ رہا ہے۔ یہ اسی طرح میں سوال کرتا ہوں حل انا استاد، کیا میں استاد ہوں؟ میں اپنے متعلق پوچھتا ہوں، اگر تو میں واقعی استاد ہوں تو پھر میرا مخاطب کہے گا نعم انت استاد، کیونکہ میں اپنے متعلق تو متکلم ہوں لیکن میں اپنے مخاطب کے لیے مخاطب ہوں، متکلم نہیں ہوں۔ یہ جملہ ذرا غور سے یاد کیجئے گا، میں اپنے متعلق تو متکلم ہوں لہذا متکلم کی ضمیر استعمال کروں گا، لیکن میں اپنے مخاطب کے لیے مخاطب ہوں جس طرح میرا مخاطب میرے لیے مخاطب ہے۔ تو آگے سے کہے گا نام انت استاد، جی ہاں آپ استاد ہو۔ یہ تو تھا مذکر کے لیے، یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے تانیث کے لیے ساری مثالیں وہی ہیں، بس صرف تانیث کی ایک اس کے اندر ضمیریں لگ جائیں گی۔ حل انتی تلمیذہ، کیا تم طالبہ ہو، تعلیم حاصل کرنے والی ہو، تو انتا کے بدلے میں کیا آ جائے گا، انتی آ جائے گا۔ باقی سوال حل کے ذریعے سے ہی ہے، تو وہ کہے گا نعم انا تلمیذہ۔ یا وہ استانی کے متعلق پوچھے حل انتی استاذہ، کیا تم استانی ہو، وہ میں استانی نہیں ہوں تو میں اس کو کہوں گا لا بل انا تلمیذہ، بلکہ میں تو طالبہ ہوں۔ میں پوچھتا ہوں حل انا استاذۃ، کیا میں استانی ہوں، تو پھر میری مخاطب جو بچی ہے وہ کیا کہے گی، نعم انتی استاذۃ، جی ہاں تم استانی ہو۔ تو یہ یہاں تک پورا ہو گیا ہے۔ باقی یہاں پہ دیکھ لیں یہ ضمیروں کے متعلق کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر قریب کی طرف اشارہ ہے تو پھر کہیں گے ہادی فاطمہ، اور اگر دور کے متعلق ضمیر بھی آپ لا سکتے ہیں، اس میں اشارہ بھی آپ لا سکتے ہیں۔ اس میں اشارہ لائیں تو آپ کہیں گے تل کا فاطمہ یا تل کا تلمیذہ، اور اگر آپ ضمیر لے کر آئیں گے تو پھر آپ کہیں گے ہیا۔ تو یہاں تک یہ والا ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے، پارٹ 2۔ اب اس سے اگلے لیکچر کے اندر ہم اس کی تمرین کر لیں گے۔